السلام علیکم۔ سیالوی اپڈیٹس کے ساتھ میں ہوں اشرف سیالوی۔ پاکستان میں حال ہی میں انتہائی کم وقت کے دوران دو مشہور اداکاروں کی موت اگرچہ انڈسٹری کے لیے ایک بہت بڑا دھچکا ثابت ہوئی، لیکن جس حالت میں ان کی موت کی خبر سامنے آئی وہ نہ صرف اس شعبے بلکہ لگ بھگ ہر پاکستانی کو جھنجھوڑ دینے والی تھی۔ لاش کا کئی روز تک اور ایک معاملے میں تو کئی مہینے تک بے یار و مددگار فلیٹ میں پڑے رہنا اور تعفن زدہ ہو جانا ایک ایسے معاشرے کے لیے ناقابل قبول محسوس ہو رہا ہے جہاں بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو آس پاس رہنے والوں سے لا تعلقی رکھ پاتے ہیں۔ یاد رہے کہ اداکارہ حمیرہ اصغر کی لاش کراچی کے علاقے ڈیفنس ہاؤسنگ اتھارٹی میں ایک فلیٹ سے اس وقت برآمد ہوئی تھی جب عدالت کے حکم پر فلیٹ خالی کروانے کے لیے حکام وہاں پہنچے تھے۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ کے مطابق لاش کے تمام جوڑ اور ہڈیاں سالم موجود ہیں، جسم گل چکا ہے اور اس پر سیاہ دھبے ہیں، جبکہ زخم کا کوئی نشان نہیں پایا گیا۔ کراچی میں حالیہ دنوں میں یہ ایسا دوسرا واقعہ تھا جہاں اکیلی رہنے والی ایک اداکارہ کی لاش ملی ہو۔ اس سے پہلے عائشہ خان نامی سینئر اداکارہ کی موت پر بھی سوشل میڈیا شدید رد عمل سامنے آیا۔ یاد رہے کہ رواں سال جون میں معروف سینئر پاکستانی اداکارہ عائشہ خان کی ان کے گھر سے 7 روز پرانی لاش ملی تھی۔ ان کی عمر 76 برس تھی۔ یہی وجہ ہے کہ نہ صرف عام لوگ بلکہ خود شعبے کی شخصیات نہ صرف خود صدمے میں ہیں بلکہ پاکستانی سوشل میڈیا صارفین کے ان کڑے سوالوں کا سامنا کر رہے ہیں۔ وہ کیا کر رہے تھے؟ وہ اپنے ساتھ کام کرنے والوں کی طویل غیر موجودگی سے کیسے بے خبر رہے؟ کیا ایسا کوئی بھی نہیں تھا جو ان سے رابطے میں رہتا؟ یا یہ کہ کم از کم انڈسٹری کے لوگوں کو اپنے ساتھیوں کی خبر گیری کا کوئی تو نظام واضح کرنا چاہیے؟ فی زمانہ کوئی بھی شعبہ ہو، اس سے متعلق یونین اور تنظیمیں ہونا عام بات ہے، تو کیا پاکستان میں فنکاروں کی کوئی تنظیمیں ہیں اور کیا اس حوالے سے اگر پہلے نہیں تو اب کوئی لائے عمل سوچ رہی ہے؟ یہی جاننے کے لیے ہم نے پاکستان کے کچھ سینئر فنکاروں سے بات کی اور جاننا چاہا کہ انڈسٹری کے ساتھی فنکاروں کے تئیں کیا ذمہ داری ہونی چاہیے۔ سینئر اداکاروں میں شامل شہود علوی کا BBC سے بات کرتے ہوئے کہنا تھا کہ ویسے ہم سب کو ایک دوسرے کا پتہ بھی ہوتا ہے اور ہم ایک دوسرے کی مدد بھی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جب ہم کام نہیں کر رہے ہوتے یا عمر زیادہ ہو جاتی ہے اور کام بند کر دیتے ہیں تو تعلق کم سے کم ہو جاتا ہے۔ سینئر آرٹسٹ جب کام چھوڑ دیتے ہیں TV سے بہت دور ہو جاتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اس طرح کئی روز لاشوں کی خبر تک نہ ہونے کی وجہ بھی شاید یہی ہے کہ تعلق واسطہ کم سے کم رکھا جاتا ہے۔ شہود علوی کا کہنا تھا کہ اگر آپ ملتے ہی سال میں ایک بار ہیں تو صرف کام کے لیے تو مشکل ہوتا ہے سب کچھ جاننا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ایک دوسرے سے پیار یا عزت نہیں کرتے۔ تاہم انہوں نے یہ بھی تسلیم کیا کہ کئی لوگ اپنی ذاتی مشکلات یا پریشانی شیئر بھی نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں کہ کئی لوگ انا کے مارے بھی ہوتے ہیں، جیسے میں اپنی پریشانی کسی کو نہیں بتاتا، جو کوئی بتائے گا نہیں تو کمیونٹی کیسے خیال رکھے گی؟ انہوں نے مزید کہا کہ جو عائشہ آپا کے ساتھ ہوا اس میں بڑھاپا، احساس تنہائی اور ڈپریشن بھی اہم عناصر ہو سکتے ہیں۔ میں نے اس کے ساتھ کام کیا، ایک ڈرامے کی شوٹنگ کے دوران گھر لوٹتے ہوئے انہیں گھر ڈراپ کیا کرتا تھا۔ یہ خبر میرے لیے ایک صدمہ تھی۔ انہوں نے ساتھی فنکاروں سے تعلق کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہا کہ انڈسٹری میں دوست ہوتے ہیں لیکن سب کی ذاتی مصروفیات اور گھریلو ذمہ داریاں بھی ہیں اور زیادہ تر دوستیاں اور ملاقاتیں سیٹ پر ہی ہو پاتی ہیں۔ چند ایک دوستیاں عام زندگی تک ہوتی ہیں، لیکن ایسے لوگ چند ہی ہوتے ہیں، سارے نہیں ہوتے۔ ہمارے کام کی نوعیت ایسی ہے کہ ملاقات ہی 6 سے 8 ماہ بعد ہوتی ہے۔ ہاں، اگر کام کر رہے ہوں تو روزانہ مل لیتے ہیں۔ یاسر حسین پاکستان کے نوجوان فنکاروں میں ایک نمایاں نام ہے۔ اپنے ساتھیوں کی فلاح کے حوالے سے فنکاروں کے رویوں پر بات کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ کسی کو تنہا چھوڑ دینا یا رہ جانا محض فنکاروں کا مسئلہ نہیں، یہ ایک عام سماجی رویہ ہے جہاں اکثر لوگوں کو ان کے رشتہ داریاں جاننے والے تنہا چھوڑ دیتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان میں تفریح اب تک صنعت ہی نہیں بن پائی۔ انڈسٹری ایک ایسی جگہ ہوتی ہے جہاں کچھ قوانین ہوں۔ انڈسٹری کے لوگ حکومت سے بات کرتے ہیں مسائل کے حل کے لیے اور فن کوئی پیشہ بھی تسلیم نہیں کیا جاتا جب تک سرکاری سطح پر اسے انڈسٹری تسلیم نہیں کیا جاتا۔ ایک اداکار مرتے دم تک کام کرتا ہے، دیگر ملازمتوں پر لوگ ریٹائرڈ ہوتے ہیں، ان کی پنشن ہوتی ہے۔ یاسر حسین کا کہنا تھا کہ پاکستان میں ریئلٹی کا کوئی نظام نہیں۔ آج کوئی ڈرامہ چلے تو ایک پر پیسے ملتے ہیں، آج بار چلتا ہے، دوسرے چینل دوسرے ملکوں میں یا YouTube پر کئی بار چلتا ہے، لیکن فنکار کو اس کمائی سے کچھ نہیں ملتا۔ اگر کوئی نظام ہو اور فنکار کو 16 مرتبہ ڈرامہ چلنے پر اتنی ہی پیمنٹ ملے تو انہیں بہت زیادہ ضرورت نہیں رہے گی۔ شہود علوی کا کہنا تھا کہ دنیا کے کئی ممالک میں فنکاروں کے ویلفیئر کے طریقہ کار موجود ہیں اور وہ سب حکومتی سطح پر ہوتے ہیں۔ ادارے بنتے ہیں جن کی سرپرستی فنکار ہی کرتے ہیں اور اس کے فنڈز اور آڈٹ کا نظام ہوتا ہے، لیکن بدقسمتی سے پاکستان میں ایسا کچھ نہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ یہاں ادارے تو کیا فنکار کو کام بار چلتا ہے، لیکن اس سے ہونے والی کمائی ان اداکاروں کو کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ اگر یہ رقم ہی انہیں ملتی رہے تو ان کا گزارا ہوتا رہے۔ اداکاروں کی یونین کے حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ اداکار انفرادی طور پر کچھ نہیں کر سکتا، وہ بمشکل
لیے اتنا کماتے ہیں کہ اپنا گھر چلا لیں یا بچے پالیں۔ پاکستان میں محض چند اداکار ہیں جو پروڈیوسر بھی بنے ہیں اور اچھا کما لیتے ہیں۔ ایسے بہت ہوا 5 لوگ ہوں گے وہ سب کے لیے نہیں سوچ سکتے، وہ بزنس مین میں کام کر رہے ہیں۔ فنکاروں کی ممکنہ نمائندہ تنظیم کے حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ حکومتی ادارے بنیں اور فنکاروں کو رکھا جائے، کیونکہ فنکاروں کا مسئلہ بھی ذریعہ معاش ہے۔ اداکار کے پاس یہ آپشن ہو کہ انہیں لون مل سکے، کسی کی موت پر رقم کے اعلان کی بجائے ایک ادارہ بنے جہاں فنکاروں کے مسائل کا اندراج رہے، جن میں معاشی اور صحت کے مسائل شامل ہوں، جن کا حل بھی تلاش کیا جا سکے۔ شہود علوی کا کہنا تھا کہ ہم نے پی ٹی آئی کی حکومت ماضی میں نواز شریف کی حکومت کے دوران بھی کوشش کی، عشرت العباد گورنر تھے، اس وقت بھی کوشش کی فنکاروں کی فلاح کے لیے اقدامات کیے جا سکیں۔ ہم تو تیار ہیں، لیکن حکومت نہ تو دلچسپی لے رہی ہے نہ بجٹ دے رہی ہے، حالانکہ فنکار باقاعدگی سے ٹیکس دیتے ہیں۔ انہوں نے اس کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ فرض کریں اگر ایسا ادارہ ہوتا تو حمیرہ اصغر کو اگر کوئی مالی مسائل تھے وہ وہاں جا کر بتاتی، کوئی ذہنی صحت یا ڈپریشن کا مسئلہ ہوتا تو بتاتی اور مدد طلب کرتی۔ ہمارے ایک ساتھی نے اپنی گاڑی بیچ کر دل کا علاج کیا۔ مزید ایسی ویڈیوز اور نیو اپڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیے گئے گھنٹی کے نشان کو بھی لازمی کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔